عظمت پہچانے. عظمت عزادار کیا ہے؟ ہم عام بندے تھوڑی ہیں. ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں. یہ روایت ہے دعائے فاطمہ زہرا ہے. اب اور بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ اہل بیت کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جس لشکر میں حور تھا اسی لشکر میں اور بھی سارے لوگ تھے, لیکن کیوں حور ہی آیا؟ حور ہی کیوں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حور نے اپنے آپ کو پہچان لیا. یعنی جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ حور ہو جاتا ہے. یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ دنیا نے لاکھ چاہا یہ عزاداری مٹ جائے, یہ مجلس مٹ جائے, یہ جلوس مٹ جائے, یہ ماتم نہ ہو. اگرچہ ماتم ہم اپنے سینے پہ کرتے ہیں, درد وہاں ہوتا ہے, اللہ جانے یہ کون سی پریشانی ہے, لیکن دنیا نے لاکھ چاہا کہ رکے, یہ تھمے, یہ کم ہو, یہ کم ہو, لیکن نہیں, یہ اور بڑھتا چلا گیا, یہ اور بڑھتا چلا گیا, یہ اور بڑھتا چلا گیا. اچھا ہم تھوڑی ہیں, ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں کہنا بعد میں جانتے ہیں یا حسین کہنا پہلے جانتے ہیں, یا حسین پہلے جانتے ہیں. لیکن لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عظمتوں کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے, صرف ہمیں ہی کیوں چنا گیا, صرف ہم کیوں ہی فرش عزت تک ہم ہی کیوں آتے ہیں, کیوں صرف ہم ہی عزاداری مناتے ہیں, کیوں ہم صرف کربلا تک ہم ہی جاتے ہیں, کیوں معرفت اہل بیت ہمارے سینوں تک آئی. یہ ساری چیزیں ہمیں پہچاننا ہوگا, ہمیں طے کرنا ہوگا. لہذا ہم عظمت اہل بیت کو پہچانے. جس حسین کا تذکرہ سننے کے لیے اور کرنے کے لیے ہم تشریف فرما ہیں, پہلے عظمت حسین کو پہچانے کہ وہ حسین کون ہے, وہ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. تب سمجھ میں آئے گا نا کہ حسین کون ہے. یہ حسین عام انسان تھوڑی ہے, یہ معصوم ہے, یہ معصوم ہے, یہ فاطمہ کا لفظ جگر ہے, یہ فاطمہ کا نور عین ہے, یہ علی کا لال ہے, یہ جس نے رسول کی زبان چوسی ہے یہ اس کا جو ہے نواسا ہے. یہ کوئی زندہ کے گھر سے تھوڑی آنے والے ہیں. حسین کی ماں اور ہے, یزید کی ماں اور ہے. تاریخ پڑھوں تھوڑی سی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو. یزید کی ماں وہ تھی کہ حبشیوں کے خیمے میں بیٹھ کر شراب پی کر مست ہو کر لوٹ جاتی تھی. حسین کی ماں وہ ہے کہ مصلی عبادت پر بیٹھتی تھی تو آسمان سے نور شاطر ہوتا تھا. کہاں ہے؟ جب وہ تاریخ میں بات ہے, جب وہ چکی پیستی تھی تو حبشی غلام ساتھ دیتے تھے, جب فاطمہ چکی پیستی تھی تو فرشتے ساتھ دیتے تھے. فرق ہے بھائی, فرق ہے. کہاں وہ کہاں یہ, دونوں میں فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. آج تھوڑی سی بات ہو جائے اس پر, حدیث پر. حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چراغ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی چراغ ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اس چراغ میں اور اس چراغ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے. کیا سورج چراغ نہیں ہے؟ کیا چاند چراغ ہے؟ نہیں ہے, ہے نا, نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں نہیں ہے. سورج بھی ہدایت کا چراغ ہے, سورج بھی چراغ ہے, چاند بھی چراغ ہے, ستارہ بھی چراغ ہے, لیکن یہ ویسا چراغ نہیں ہے جیسے حسین چراغ ہے, جیسے حسین چراغ ہے. اس لیے کہ ابھی تک جب سے سورج بنا ہے تب سے کسی سورج نے توجہ, تب سے سورج نے کسی اور کو سورج نہیں بنایا. تب سے سورج نے کسی اور کو سورج نہیں بنایا. جب سے چاند بنا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا, لیکن چاند نے کسی کو چاند نہیں بنایا. پھر کہہ رہا ہوں, چاند نے کسی کو چاند نہیں بنایا, سورج نے کسی دوسرے سورج کو روشنی
نہیں دی، چاند نے کسی دوسرے چاند کو روشنی نہیں دیا، ہے یہ بھی ہدایت کا صورت، لیکن روشنی نہیں دیا، لیکن کمال ہے، توجہ، لیکن جو رسول فرما رہے ہیں اس چراغ میں بہت کمال ہے، اس میں کمال یہ ہے کہ ایک چراغ لائیے اور اس کو جلائیے، اور اس کو جلانے کے بعد میں اس سے ہزاروں چراغ جلاتے جائیے، اس چراغ میں ایک بھی روشنی کم نہیں ہوگی، اس چراغ میں روشنی کم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جتنے چراغ جلتے جائیں گے روشنی اور بڑھتی چلی جائے گی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، روشنی اور بڑھتی چلی جائے گی، اجالا اور ہوتا چلا جائے گا، اجالا اور پھیلتا چلا جائے گا، روشنی اور بکھرتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی جو ہے وسیع ہوتی چلی جائے گی، ہدایت پھیلتی چلی جائے گی، ہدایت پھیلتی چلی جائے گی، آدم کی ہدایت آدم تک رہ گئی، نوح کی ہدایت نوح تک رہ گئی، ابراہیم کی ہدایت ابراہیم تک رہ گئی، لیکن حسین کی ہدایت صرف حسین تک نہیں رہی بلکہ قیامت تک آ گئی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ قیامت تک آ گئی۔ یہاں ایک توجہ، یہاں ایک شمس سے دوسرا شمس نہیں جلتا، حسین نے ایک چراغ ہوتے ہوئے کربلا میں 72 چراغ جلا دیے۔ چراغ جلا دیے، اور چراغ کا پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی چراغ جلایا جاتا ہے وہ روشنی کے لیے جلایا جاتا ہے، وہ اندھیرے کے لیے نہیں جلایا جاتا ہے۔ لیکن حسین نے خلاف قانون بھی چراغ جلایا، حسین نے خلاف قانون بھی چراغ جلایا بھی اور چراغ بجھایا بھی۔ کیا کیسے؟ اگر گھر میں لائٹ چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں چراغ لے آؤ، یعنی موم بتی لے آؤ، شمع لے آؤ، روشنی لے آؤ۔ چراغ کس لیے لاتے ہیں؟ کہا روشنی کے لیے، روشنی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ کا کل ہدف یہ ہے کہ وہ روشنی دینا، بھائی روشنی دے گا تبھی تو انسان قدم آگے بڑھائے گا نا۔ لیکن حسین نے شب عاشور چراغ جلا کر نہیں، چراغ بجھا کر 72 کو جلا کے بتایا ہے یہ ایسے روشنی میں آنے والے ہیں، اگر ان کے لیے چراغ جلتا رہے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، چراغ بجھ جائے گا تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلوات بولے محمد، جلے یا چراغ بجھے کوئی اٹھ کے جانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ حسین کا جلایا ہوا چراغ ہے، یہ حسین کا بجھایا ہوا چراغ ہے۔ یہاں ایسے نہیں ہے کہ اندھیرا ہوا تو گل ہو جائیں، اجالا ہوا تو چلے آئے، نہیں، یہ ہدایت کا چراغ ہے حسین۔ یہ میں نے کہا یہ وہ حسین ہے جو رسول کا نواسا ہے، اور جب چراغ جلایا تو وہی 72 کے 72 نظر آئے، کوئی ایک کم نہیں ہوا، ایک بھی کوئی کم نہیں ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس کو پہچانو، ھذا فعرفہ حسین، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ پیغمبر بار بار مدینے میں کہہ رہے تھے یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، آخری بات سہمت تمام، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ کل امت یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو کربلا میں حسین کو پہچانتے نہیں تھے، ہم کربلا میں حسین کو پہچانتے نہیں تھے، اسی لیے پیغمبر نے بار بار کہہ دیا تھا کہ اسے پہچانو، یہ حسین ہے۔ اور جب کوئی پیغمبر کے منبر پر مدینے میں بیٹھا ہوا نظر آیا تو ایک مرتبہ رسول کے نمازے نے یہی تو کہا تھا نا کہ اتر میرے نانا کے منبر سے، تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بچے کو ہٹاؤ، یہ بچہ کون ہے، اسے ہم پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ اتر کر بتا دیا کہ منبر بھی اسی کا ہے اور نانا بھی اسی کے ہیں، اور یہ نواسا بھی انہی نانا کا ہے، یہ بتا دیا منبر سے اتر کے۔ تو لہذا کوئی یہ نہ کہہ سکا۔ اور امام حسین مظلوم کربلا کا بچپنا ہے ابھی، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ کھڑے رہیں تو بھی امام، بیٹھے تو بھی امام، سوئے
تو بھی امام، جاگے تو بھی امام، چلے تو بھی امام، بولے تو بھی امام، چپ رہے تو بھی امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسن نے صلح کیا تھا تب بھی امام تھے، جب امام حسین نے کربلا میں جنگ کیا تھا تب بھی امام تھے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اب حسین کا بچپنا ہے، تمام کرتا ہوں گفتگو کو، حسین کا بچپنا ہے اور مولا حسین ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، سنا وہ واقعہ ہے، بس ایک روح دکھانا چاہتا ہوں شاید نئی بات ہو جائے۔ تو ابھی پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور جب پڑھتا ہے انسان تبھی نماز پڑھاتا ہے، یہی ہے نا؟ ایسا تو ہوتا نہیں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں جماعت کی، نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں جماعت کی نماز ہو جاتی ہے، یہی تو ہے نا سرکار، کچھ اور تو نہیں ہے نا؟ تو ابھی پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ 3 سال کا بچہ آیا اور آ کر پیغمبر کی پشت پر سوار ہو گیا، یہی ہے نا؟ سوار ہو گیا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بڑا بھائی، آپ کے والد یا آپ کی والدہ نماز پڑھ رہی ہو اور آپ کے گھر میں اتنا چھوٹا سا بچہ ہو تو اگر وہ نماز کی حالت میں جا کر بیٹھ جائے تو آپ کسے بولیں گے؟ نمازی کو یا بچے کو؟ نمازی کو یا بچے کو؟ کہا نہیں صاحب، نمازی کو کیوں بولیں گے؟ بچہ چھوٹا ہے، نادانی کر سکتا ہے، بچہ جا کے بیٹھ گیا ہوگا، کیونکہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ہر کوئی جب بھی ٹوکے گا تو وہ بچے کو ٹوکے گا۔ اب تاریخ نے لکھا پوری مسجد نبوی بھری تھی لیکن کسی نے بچے کو نہ پکڑا، نہ ٹوکا، نہ اتارا، نہ کہا کہ غلط کیا، نہ کسی کی ہمت ہوئی۔ حسین نے صفوں کو چیرا اور چیر کر پیغمبر کی پشت پر سوار ہو گئے اور جب سوار ہو گئے پیغمبر کو معلوم ہو گیا کہ اب حسین میری پشت پر آ رہے ہیں، کیونکہ جبرائیل بتا چکے تھے کہ پیغمبر اب حسین سوار ہیں، اور جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تب تک آپ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا، یہی ہے نا؟ تاریخ نے یہی لکھا ہے نا، اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ اب پیغمبر پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پڑھایا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ، 3 سے یا 7 مرتبہ، پیغمبر 70 مرتبہ پڑھتے چلے گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ پیغمبر 70 مرتبہ پڑھتے چلے گئے۔ حسین ہے کہ پشت پر سوار ہے، کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ اٹھے اور پشت رسول سے حسین کو اتار دے، بلکہ ہر صحابی آگے والا پیچھے کو پلٹ کر سجدے سے سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں یا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ہی دیکھ رہے ہیں یا یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے والی سب انہیں دیکھ رہی ہے، ان کے پیچھے والی سب انہیں دیکھ رہی ہے، اور سب سے پیچھے والے سارے آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سب حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں، کیا سب حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ لحاظ کی تاریخ نے یہ تو لکھا کہ سب کے سب حسین کو دیکھ رہے تھے، لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جہاں رسول کے خیال میں اللہ کا خیال تھا وہی رسول کے خیال میں حسین کا بھی خیال تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، آخری مجمع تک آخری بات چاہتا ہوں میں، جہاں رسول کے سجدے میں اللہ کا خیال تھا وہی رسول کے سجدے میں یہ بھی خیال تھا کہ حسین اب اتر جائے، حسین اب اتر جائے، حسین اب اتر جائے، حسین اب اتر جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ نماز میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں، شیعہ اذان میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے جب رسول کی نماز بیٹے کے خیال سے باطل نہیں ہوگی تو باپ کے نام سے کیسے باطل ہوگی؟
بیٹے کے خیال سے رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی تو باپ کے نام سے نماز کیسے باطل ہو جائے گی؟ اور چھوڑیے رسول اللہ کی نماز، رسول اللہ کی نماز کیا ہے؟ رسول نے تھوڑی سجدے سے سر اٹھایا تھا، رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ کوئی تاریخ لا کر دکھا دیجئے، منبر چھوڑ دوں گا۔ صحابہ نے توجہ، صحابہ سر اٹھا کر حسین کو بار بار دیکھ رہے تھے نا کہ حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے۔ میں تو یہی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا حسین کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے یا حسین کر رہے تھے؟ اور اپنی نماز کو پوچھو جا کے۔ امام بخاری کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اتنی موٹی کتاب لکھی، 13 لاکھ حدیثوں کو لکھا۔ امام بخاری نے 13 لاکھ حدیثوں کو لکھا، اتنی موٹی کتاب لکھی، کئی جلدیں لکھی۔ امام بخاری ایسا امام جس کو بخار آئے، ان کا امام بھی ایسا ہے کہ جس کی کتاب کو بھی بخار آ جاتا ہے، جس کے امام کو بھی بخار آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ توجہ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے لکھا کہ باقاعدہ سارے صحابہ نے مسجد نبوی میں چہرے کو اٹھا کر، رخ کو اٹھا کر، سجدے کو چھوڑ کر حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے۔ آخری جملہ ہے، حسین کو دیکھ رہے تھے کہ حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے، حسین اترے کہ نہیں اترے۔ اور کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ کسی بھی صحابی کی نماز باطل ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی بھی صحابی کی نماز باطل ہوئی ہو۔ اے بھیا، جب تمہاری نماز حسین کو سجدے سے سر اٹھا کر بار بار حسین کو دیکھ کر نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اسی حسین کا جب ماتم کرتے ہیں تو یہ ماتم کیسے باطل ہو گیا؟ صلوات۔ وقت ہو چکا ہے 45 منٹ۔ اگر بہرحال میں نے کہا تھا کہ مظلوم کربلا نے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد جناب علی اکبر کے نام کر دیا، اور مالک کون ہوا؟ رسول خدا امام حسین جناب علی اکبر۔ اب اگر نفیس صاحب کا یہ گھر ہے اور اس گھر میں کوئی بھی آئے بنا اجازت تو وہ کون ہے؟ باغی ہے۔ کون ہے وہ؟ غاصب ہے۔ بنا اجازت وہ جب آئے تو وہ کون ہے؟ زور سے بولیے بھائی، غاصب ہے نا۔ تو پیغمبر اسلام کے نواسے نے کربلا کو خرید کر اپنی ملکیت بنا کر پہلے ہی قدم میں، پہلے ہی دن ایک فیصلہ قیامت تک کے لیے کر دیا۔ توجہ، قیامت تک کے لیے کر دیا، نہیں توجہ ٹھیک ہے نا، قیامت تک کے لیے کر دیا کہ چونکہ ملکیت تھی حسین کی، اب یزید کے لشکر نے یعنی یزید نے قدم کربلا میں بغیر حسین کی اجازت دے رکھا تو مظلوم کربلا نے سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دیا، دیکھو یہ ہمارے قاتل بعد میں ہیں، اسلام کے غاصب پہلے ہیں، اسلام کے غاصب پہلے ہیں، اسلام کے غاصب پہلے ہیں۔ کیا؟ اسلام کے غاصب سارے مل کر اسلام کے غاصب پہلے ہیں نا۔ تو باپ توجہ، ایک بیٹے نے کام کیا اور ایک ماں نے کام کیا۔ کربلا میں توجہ، کربلا میں حسین نے یزید کو بے نقاب کر دیا اور کچھ رضی اللہ کو فاطمہ نے مدینے میں بے نقاب کر دیا۔ بیٹے نے کربلا میں یزید کو بے نقاب کر دیا، ماں
مدینے میں کچھ رضی اللہ کو بے نقاب کر دیا. یہ رضی اللہ جو بنے بیٹھے ہیں یہ نہ قرآن والے ہیں نہ نبوت والے ہیں نہ دین والے ہیں نہ اسلام والے ہیں. اس لیے کہ دین اور اسلام والے ہونا سب کی بس کی بات ہے. اس کے لیے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی دینا ہوتی ہے. عزیزو آج عید محرم الحرام اور مظلوم کربلا نے میں کہتا ہوں اکثر فضائل مجلس کا مال نہیں ہوتا بلکہ مصائب مجلس کا مال ہوتا ہے. شہزادی جب بھی آتی ہیں تو صرف اور صرف اپنے نام حسین پر گریہ کرنے کے لیے آتی ہیں. اس لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام رضا علیہ السلام فرش ازا بچھایا کرتے تھے اور بیٹھ کر اپنے جد پر آنسو بہایا کرتے تھے. ایک دن رایان آئے اور آنے کے بعد مجلس میں بیٹھے رہے اور روتے رہے اور جب رایان اٹھے تو امام نے فرمایا رایان اے رایان تم نے میرے جد پر آنسو نہیں بہایا. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بنے مظلوم کربلا. فرمایا رایان تم نے میرے جد پر آنسو نہیں بہایا مولا ہم نے بہت آنسو بہایا. مولا یہ رومال دیکھیے مولا یہ میرے رخسار دیکھیے تر ہو گئے ہیں. مولا یہ میرے رخسار تر ہو گئے ہیں. جیسے ہی رخسار دکھایا ایک مرتبہ امام رضا نے فرمایا اے رایان ارے ایسے نہ رویا کرو جیسے تم روتے ہو. ہچکیاں لے کر نہ رویا کرو اس لیے کہ ہچکیاں لے کر وہ روتا ہے کہ جس کے رونے پر تماچے لگائے جائیں. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے رایان ارے ایسے رویا کرو جیسے کوئی جوان بیٹے کے لاشوں پر ضعیف باپ گریا کر رہا ہو ضعیف باپ گریا کر رہا ہو. اے رایان ایسے میرے جد پر رویا کرو. مظلوم کربلا نے یہ مظلوم کربلا کے مسائل پر رونے کے لیے امام نے بڑی تاکید کی ہے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیکن عزیزو آج عید محرم الحرام ہے جب مظلوم کربلا مقتل میں قیام لگا چکے مقتل میں قیام کر چکے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چند قافلے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا کیا یہ آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں کا لشکر آ رہا ہے. جیسے ہی یہ سنا حسین نے کہا نہیں بہن زینب یہ تو یزید کا لشکر آ رہا ہے یہ تو یزید کا لشکر آ رہا ہے. زینب نے کہا بھیا کیا آپ کبھی کوئی چاہنے والا ہے کیا آپ کبھی کوئی ساتھ دینے والا ہے. کہا ہاں بہن زینب یہ میرا دوست ہے بچپن کا دوست ہے. کہا کون کا حبیب کا ہے بھیا جلدی خط لکھ دو. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بنے مظلوم کربلا کے. جلدی خط لکھو. دوڑ کر زینب خیمے میں گئی اور قلم اور کاغذ کو لایا اور اٹھا کر حسین کو دیا. حسین نے تحریر لکھنا شروع کر دیا. حبیب تمہارا حسین تمہارا آقا تمہارا مظلوم تمہارا امام کربلا آ چکا ہے. اے حبیب تمہارا امام کربلا میں گھر چکا ہے. تمہارا حسین کربلا میں اکیلا ہے. اے حبیب تمہارا بچپن کا ساتھی ہے جو کربلا میں نرگہ آجا میں گر چکا ہے. وہ حبیب چلے آنا ہو سکے تو چلے آنا. اتنا لکھ کر ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنے خط کو قاسم کے حوالے کرنا چاہا. سنیں گے عزیزوں قاسم کے حوالے کرنا چاہا. زینب نے کہا بھیا ٹھہرو بھیا ٹھہرو. اجرکم اللہ میری مائیں اور بہنیں بھی مسائب کو سن رہی ہے نا اللہ جانے کیسے سنے گی. ایک مرتبہ کہا بھیا ٹھہرو. جب کہا ٹھہر گئے کہا بہن زینب کیا ہوا. کہا اے بھیا حسین ایک چیز میری طرف سے بھی لکھ دے. کہا بہن زینب وہ کیا. کہا اے بھیا اس خط میں لکھ دو حبیب الاجال الاجال. اس الاجل کا اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت روئیں گے. الاجل کا مطلب یہ ہوتا ہے اے حبیب ارے جلد آنا حبیب جلد آنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو آئے اور میرا بھیا مارا جا چکا ہے.
اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عذاب مظلوم کربلا حسین نے حبیب کو خط لکھا، حبیب کو خط ملا، مختصر نہ کرتا ہوں، حبیب کو خط لکھا. جیسے حبیب کو خط لکھا ایک مرتبہ مسلم ابن عاصجہ بھی ملے اور پوچھنے لگے کیا یہ بتاؤ کوفے میں قیامت آ گئی ہے؟ مسلم ابن عاصجہ نے کہا نہیں حبیب قیامت تو نہیں آئی ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ جو تلواریں سیطل ہو رہی ہیں، یہ جو تلواروں میں دھار لگائی جا رہی ہے، ارے یہ تمہارا اور ہمارا مولا کو شہید کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے. کتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے ہاتھ میں خطاب دیا تھا، اس کو پھینک کر گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد تاریخ میں لکھا حبیب نے اپنے سر پر ہاتھ کو رکھ کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ خط ہاتھ میں لیا تھا، حبیب کی زوجہ آئی اور کہا زوجہ نے حبیب یہ کس کا خط ہے؟ کہا یہ ابن فاطمہ کا خط ہے، یہ حسین کے لال کا خط ہے، یہ رسول کے نواسے کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حبیب کو بلایا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں. ارے زوجہ نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ کہا حبیب ارے تم گھر میں بیٹھو اور فاطمہ کا لال بلائے تم نہ جاؤ، یہ لو میری چادر میں کربلا چلی. ارے یہ حبیب کو سننا تھا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے مومنہ ارے میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کو بہت آنسو، آپ کے آنسو خدا کی بارگاہ میں اللہ کو بہت پسند ہے، فاطمہ زہرا کو بہت پسند ہے. اس کا اجر امام زمانہ سے ملے گا. اے عزیزو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب چلے ایک مرتبہ کوفے کے قریب پہنچے اور کوفے کو وارد ہو کے کربلا میں جب پہنچے، کربلا سے کچھ دور کا فاصلہ تھا. حسین کو آہٹ محسوس ہو گئی. حسین نے کہا علی اکبر جاؤ استقبل امک حبیب. اے علی اکبر ارے تم اپنے ماموں حبیب کی استقبال کرو، وہ آ رہے ہیں. محمد تم بھی جاؤ حبیب کا استقبال کرو، قاسم تم بھی جاؤ حبیب کا استقبال کرو، عباس تم بھی جاؤ. میں نے مجلس کو تمام کیا، عباس تم بھی جاؤ حبیب کا استقبال کرو. ارے یہ سارے بنی ہاشم ایک مرتبہ حبیب کا استقبال کرنے کے لیے آئے. تاریخ نے لکھا ارے جیسے ہی حبیب نے ہم شکل پیغمبر کو دیکھا حبیب نے اپنے ہاتھ کو گھوڑے سے گرایا، کہا وہاں مصیبت آل پیغمبر اور ہمارا استقبال. اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھتی ہے کہ حبیب ابھی خیمے کے قریب پہنچے تھے. حسین نے استقبال کیا، حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا. ایک مرتبہ کوہرام ہوا، ادھر فضا سے پوچھا زینب نے کیا ہوا؟ کہ قیامت آ گئی. فضا نے کہا نہیں بیوی شاید کوئی مہمان آیا ہے. اب فضا باہر آئی، کیا دیکھا کہ حبیب آئے. آخری جملہ حبیب آئے ہیں. جب یہ فضا جا کر زینب سے بیان کرتی ہے آقا شہزادی حبیب آ چکے ہیں، حبیب آ چکے ہیں. جیسے ہی یہ سنا کہ حبیب آ چکے ہیں ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ارے جیسے ہی فضا نے آ کر کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے، ارے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اے اللہ آقا زادیہ علی کی بیٹی حبیب کو سلام کرے. یہ کیسا وقت آ گیا. پروردگار آپ یہ واسطہ ہے کہ ناس اپنے دامن مستقیل میں رحمت نازل فرما. پروردگار آپ یہ واسطہ ہے محمد وال محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار آپ یہ واسطہ ہے محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار آپ یہ واسطہ ہے محمد وال محمد کا
جو بھی مومنین جہاں بھی کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والی محمد کا بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والی محمد کے جہاں جہاں بھی مجلس، جن جن گھروں میں مجلس ہو رہی ہے، چھوٹی مجلس بڑی جیسی بھی جس عالم میں جس طریقے سے جو بھی بچے بوڑھے جوان ضعیف ماں بہن باپ جو بھی جہاں کہیں بھی برپا کر رہے ہیں، پروردگار ان سب مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہے، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کی ظہور میں تعبیر فرما اور ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، مدد حسین کی کرنے حبیب جذبہ نصرہ بدل رہا ہے، زمانے کو جذبہ نصرہ سیف ہو کے جوانی کو ساتھ لائے ہیں، سیف ہو کے جوانی کو ساتھ لائے ہیں، قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، سنا ہے چوتھی وہ تاریخ تھی محرم کی، سنا ہے چوتھی وہ تاریخ تھی محرم کی، حبیب جب سر کر وہ بلا میں آئے ہیں، حبیب جب سر کر وہ بلا میں آئے ہیں، قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، قدم قدم پہ وفا کے نقوش پائے ہیں، یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پر، یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پر، حیدر مولا حیدر مولا، یہ اپنی جان کریں گے نثار مولا پر، ہزار راست اس راہ نے بنائے ہیں، ہزار راست اس راہ نے بنائے
پائے ہیں قدم قدم بے وفا کے نقوش پائے ہیں تمہیں نبی کی نوازی سلام کرتی ہے تمہیں نبی کی نوازی سلام کرتی ہے مظلوم شہید مولا کیسا میری بچہ شہید سید کیسا حسین تمہیں نبی کی نوازی سلام کرتی ہے حبیب مرحب دیکھو تو کیسے پائے ہیں حبیب مرحب دیکھو تو کیسے پائے ہیں قدم قدم بے وفا کے نقوش پائے ہیں قدم قدم بے وفا کے نقوش پائے ہیں لب حسین کی جنبش میں ہے یہاں سب کچھ لب حسین کی جنبش میں ہے یہاں سب کچھ شب حسین کی جنبش میں ہے یہاں سب کچھ پیام سن کے شہادت کا مسکرائے ہیں پیام سن کے شہادت کا مسکرائے قدم قدم بے وفا کے نقوش پائے ہیں قدم قدم بے وفا کے نقوش